پڑھے کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، وہ فرائض کے ساتھ ادا کیے جائے، سنت، مستحبات، واجبات، یہ ساری چیزوں کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ۔ بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اقامہ یقیم اقامت کا مطلب اسٹیبلش کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود نماز پڑھیں اور اسی طریقہ سے سوسائٹی میں نماز قائم ہو جائے، اور جتنی مسلمان آپ کے علاقہ میں ہیں، آپ کے ایریا میں ہیں، سب نماز پڑھنے والے بن جائیں، اس کی کوشش آپ کریں۔ لیکن یہ بہت ہی کم مفسرین کرام کی رائے ہے، لیکن جو آپ عام کتابوں میں جائیں گے، ہر تفسیر کی کتاب میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ معنی رکھتا ہے ادوہا بحقوقہا، کہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھو، ظہر کا جو وقت ہے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جائے، اور اسی طریقہ سے عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ظہر کی نماز عصر میں، عصر کی نماز مغرب میں۔ بعض تو ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ پوری نمازیں جو ہے عشاء کے وقت پڑھ لیتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایک ساتھ میں۔ یہ اس کا نام اقامت الصلاۃ نہیں ہے۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کا جو وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، ظہر کی نماز اسی وقت پڑھی جائے، عصر کا ایک وقت ہے، اس کو عصر کے وقت پڑھی جائے، کوئی بھی نماز اس کے وقت پر پڑھی جائے، اس کو کہتے ہیں ایک نمبر حق۔ نمبر دو یہ ہے کہ نماز کے جو مسائل ہے، رکوع کیسے کرتے ہیں، حدیث میں اس لیے آیا نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ حدیث میں کہا کہ سب سے بڑا چور کون ہے، جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز جس طریقہ سے ادا کرنی چاہیے نہیں کرتے، رکوع کس طریقے سے ادا کرنا ہے، سجدہ کیسے ادا کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور نماز کی جو اہمیت ہے یہ تو آپ کو سب کو پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن شریف میں یہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نماز جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نماز کے بارے میں بیان فرمایا، وہاں پہ اکثر پلیسز میں اللہ سبحانہ و تعالی اقامت ورڈ استعمال ہے۔ اقامت مطلب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو اس طریقہ سے پڑھنی چاہیے جس طریقہ سے اللہ کے رسول پڑھنے کے لیے کہا۔ اس لیے ایک صحابی مسجد میں آئے اور اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ نماز پڑھنے کے بعد گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، pray you didn't pray، you did not pray۔ that Sahabi was praying in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw it. No, he was making sujood, he was making ruku, he was standing in position, he did everything, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is saying salli فإنك لم تصلی، فرما رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ارے یہ کیسی بات ہے، سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اچھا، تو صحابی گئے پھر دوبارہ نماز پڑھی، یا صلی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سلام پیش، رسول نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اچھا، اسی طریقہ سے پھر آئے، پھر نماز پڑھے۔ جب 3 دفعہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہاری نماز نہیں، نماز پڑھو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے اس سے زیادہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، آپ مجھے دکھائیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کے سامنے پوری نماز پڑھ کے دیکھا کہ اس طریقہ سے کھڑا ہونا، اس طریقہ سے بیٹھنا، اس طریقہ سے
رکوع ادا کرنا، اس طریقہ سے سجدہ ادا کرنا. پھر رسول نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. تو اس لیے اگر میں اپنے طریقہ سے نماز پڑھوں یہ کام نہیں آئے گا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقہ سے نماز پڑھنے کے لیے کہا، اس کے لیے ایجوکیشن چاہیے. ہر چیز کے لیے ایجوکیشن چاہیے. ہم نے صرف یہی بات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، روزہ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقہ سے ہم چاہیں گے ویسے پڑھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ. جس اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ساری دنیا کے علم ہے، ایک آدمی جو پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کے سامنے اگر جب جائیں گے تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بہت سوچ سمجھ کے باتیں کرتے ہیں، بہت ہی اور جو سب سے بڑا عالم ہے، جس نے تمام علم سکھایا، اور اس اللہ کے سامنے جانے کے لیے مجھے کسی قسم کی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کسی کو کہیں گے تو کیسی بات ہوگی؟ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھایا کہ اس طریقہ سے پڑھو، رکوع اس طریقہ سے ادا کرو، سجدہ اس طریقہ سے ادا کرو. تو پھر صحابی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سیکھا، پھر اس صحابی نے دوسروں کو سکھایا، تو وہاں سے یہ نماز ہماری طرف آئی ہے، ہمیں وہ نماز ملی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو ادا کرو، نماز کے جو حقوق ہے اس کے ساتھ. اور اتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث طبرانی شریف میں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت له. ایک تو نبی صلی فرماتے ہیں کہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ولا دین لمن لا صلاۃ له، کہ اس کے پاس دین ہی نہیں ہے، وہ دینداری نہیں ہے جس کے پاس نماز نہیں ہے. اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما موضع الصلاۃ من الدین لموضع الرأس عن الجسد. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طریقہ سے ایک انسان کے لیے اس کا سر ضروری ہے، جسد کے لیے، جسم کے لیے جس طریقہ سے سر ضروری ہے، اسی طریقہ سے ایک آدمی مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے. جس کے اندر نماز نہیں ہے وہ آدمی ایسا ہے جیسے کہ اس کا سر نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے کہ بھئی سر بغیر دنیا میں کوئی انسان بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طریقہ سے ایک انسان نہیں بن سکتا سر بغیر، اسی طریقہ سے ایک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے. اتنی بڑی